بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی 2025 بالکل نیا سال، نئی امیدیں، نئی ترنگیں اور نئی کاوشیں، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے خدا کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے، خدا اپنی وحدانیت کے صدقے ہم سب کو نئے سال میں جون سے ہے نئی خوشیاں دکھائے، اور دلوں میں جتنی بھی قدورتیں ہیں ایک دوسرے کی وہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات کریں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 2025 کا پہلا مہینہ اور پہلا ہفتہ میں بات کروں گا برج حمل سے لے کر برج سرطان تک، یعنی ایرس سے لے کر کینسر تک، اور میخ راشی سے لے کر سنگھ راشی تک۔ اچھا، یہ جو میری ویڈیو ہے نا، یہ جو ویڈیو ہے یہ اب آپ اپنے نام کے حروف سے بھی جو سا دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ ایرس والے جن کا نام الف مدہ الف لام عین سے جو شروع ہوتا ہے وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ جن کا اسٹینڈرڈ یعنی لگن ہے وہ بھی اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جن کا مون سائن بھی ہے بالکل آپ سن سکتے ہیں۔ اور جو میں آپ نئے سال کے نئے اپائے بتاؤں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ لیکن سب سے اچھا جو اپائے ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کتنے کو پازیٹیو ہیں۔ خدا کی قسم اس سے اچھا اپائے کوئی نہیں ہوتا، یقین کیجیے۔ جان و مال کا تو ہم صدقہ دیتے ہیں، نہ مال نے رہنا ہے نہ جان نے رہنا ہے۔ یار وہ کام کیوں نہ کریں جو مر کے بھی زندہ رہے ہو۔ وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے چہروں پر کتنی کو مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، کتنے کے کسی کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں، رستے میں چلتے ہوئے کو پتھر کو کس طرح ہم اٹھاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سی نا انسان کی زندگی کی جو سی ایک سیڑھی بنتی چلی جاتی ہے، اور عمل یعنی کرم پہ جو ہے نا جیون وہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کے کرم کتنے اچھے ہیں، پھر نہ کوئی ڈھیا کچھ کہتا ہے، نہ ہی کچھ آپ کو جو سی سارسوتی کچھ کہتی ہے۔ ہاں، ہمیشہ وہ لوگ زندگی کے جو نشیب و فراز میں پھنستے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، لیکن قدرت ان کے لیے دروازے ضرور کھلا رکھتی ہے۔ وہ اسی صورت میں کھلا رکھتی ہے دروازے، قدرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ آپ نکل جائیں، کہ آپ نے لوگوں کے لیے کتنے کسانیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ بہرحال نیا سال آپ کا مبارک ہو فواد وسیم کی طرف سے، اور مسکراہٹ کے ساتھ سب سے پہلے بات کروں گا برج حمل کی، یعنی ایرس کی، میخ راشی کی۔ میخ راشی کی بات کروں تو آپ کے لیے جو سب سے اچھا سائن ہے، 4 جنوری کو جا کے جوپیٹر آپ کے خانہ مال پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ یعنی مارگی ہو رہا ہے 4 مہینے بعد جا کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو مالی پریشانیاں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں لین دین کے معاملات میں، خاندان میں کچھ جون سی چیپلش پڑی ہوئی تھی، کوئی رشتوں کے معاملوں میں کچھ، یہ تمام چیزیں اب جون سی رفع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ مشتری نے بڑی تیزی سے اپنی آخری ڈگریوں کی طرف اپنا سفر مکمل کرنا ہے، اور یہاں پر جا کے وہ پھل ضرور دے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں مون چندرما جو سا یہ 2.5 دن کی چال کرتا ہے، یہ انسان کی زندگی کے بہت نزدیک ہے۔ پہلے آسمان کا مالک تو ہے ہی ہے، لیکن بہت زیادہ جو سا یہ انسان کے قریب ہے، کیونکہ 70% تو انسان خود چندرما ہے نا۔ آپ کا سوچ چندرما ہے، آپ کا من چندرما ہے، آپ کے وچار اور آپ کی جو سی طبیعت کا چلنا ڈھلنا اتار چڑھاؤ، یہ سارا مون سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو مون جو سا اس ہفتے کے شروع میں جیسے ہوگا وہ آپ کے باقاعدہ 10ویں گھر میں یعنی مکر راشی میں ہوگا۔ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھے گی اس ہفتے کے شروع میں، پروفیشنل طور پر کچھ چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو چکی ہوں گی۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، منگل آپ کے سینڈل کا مالک ریٹروگریڈ ہے، جہاں پہ غلطی کریں گے، میں پھر کہوں گا غلطی ضرور کیجیے گا، لیکن پرانی غلطی دہرانے کی کوشش مت کیجیے گا، نیا تجربہ کیجیے گا، پرانی غلطیوں کو مت دہرائیے گا۔ 2024 کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو، ان لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیجیے گا جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، جن لوگوں نے بالکل آپ کے لیے رکھنے ڈالے ہوں، یا جو لوگ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوں، یا لوگ کزن جان بوجھ کر آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کی ہو۔
ان لوگوں سے بالکل اوائڈ کر دیجیے گا بغیر لڑائی جھگڑا کیے ہوئے. ہاں سوشل ایکٹیویٹی پھر کہوں گا بڑھے گی، لیکن 3 اور 4 یہ طریقے آپ کے لیے بڑی اہم ہے. شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، انکم آف سورس کے کوئی نئے ذرائع بن سکتے ہیں، کوئی نئی خوشخبری مل سکتی ہے. پراپرٹی کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، لین دین کے پراپرٹی خاص طور پر گھریلو معاملات میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. بالکل. ہاں والدہ کی صحت کا تو آپ کو خیال رکھنا ہی ہوگا. عطارد بھی آپ کے جو ان سا وہ 9ویں گھر میں داخل ہو چکا ہوگا. اور سب سے اچھی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا امیگریشن کے حوالے سے بالکل سفر تیار پڑا ہوا ہے، اور کسی وقت بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. انسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، لیکن اس ہفتے کے آخر میں جا کے تھوڑے سے خرچے بڑھیں گے. کوئی بات نہیں، آتے جائیں تو خرچ بھی ہوتے جائیں، کوئی بات نہیں ہے. جو چیز خرچ ہوتی ہے وہی جو ان سے وہ دگنی بھی وہی ہوتی ہے. جس نے خرچ نہیں ہونا اس نے کیا دگنا ہونا ہے. ہاں مالک بھی کہتا ہے میری راہ میں دے، انشاءاللہ 70 گنا میں زیادہ دیتا ہے، 70 سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے. وہ حساب نہیں رکھتا، حساب ہم لوگ رکھتے ہیں، کہ ہم دنیا کا کاروبار کی دنیا سے بازار کے لوگ ہیں نا. مالک تو رحمان ہے. تو ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی، بہت بہتر رہے گی. نئے رشتے جو ان سے ہیں بالکل آپ کی طرف سر اٹھا کے، آنکھ اٹھا کے، بڑے جوش و بلبلوں کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. امیگریشن کے حوالے سے نئی چیزیں، ٹریڈ کے کام میں، بزنس کے معاملات میں بالکل بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ورکنگ وومین ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ جو ان سب بہت بہتر جانے والا ہے. مالی لحاظ سے بھی، نئے سوچ، نئے وچار کے لحاظ سے بہت کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جن کو تھوڑا بہت ہارٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اپنا نظام درست کر لے، باقی ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اللہ کی مہربانی سے. لو افیئر کے معاملات میں میں پھر کہوں گا نئے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو پرانے جن کے ساتھ کوئی رسم و رسم چلتے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد جو ان سے ایک نئی زندگی اور نئے دور کا آغاز آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. بالکل کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا. فاسٹ فوڈ کا جن کا کام ہے، ہوٹلنگ کا کام ہے، اور بینک میں جو آپ کے جو معاملات جو رکے ہوئے تھے وہ 4 جنوری کے بعد ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ آپ کی فیور میں بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے اس ہفتے کا آغاز درود پاک سے شروع کرنا ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شک نبی پاک اور ان کی آل پہ درود و سلام. آپ نے شہد جون سا ہے منگل والے دن اور جمعے والے دن درخت کی جڑ میں ڈالنا ہے. اور دوسرا آپ نے کام کرنا ہے، جیسے ہی سال کا آغاز شروع ہو، نئے سال کے جیسے ہی آپ داخل ہوں، اس میں آپ نے ایک پودا ضرور اپنے ہاتھ سے لگانا ہے، یہ نہ بھولیے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. 7 اور 5 یہ آپ کا لکی نمبر ہے. اور ٹورس برق راشی کی بات کروں 2025 کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ جوپیٹر آپ کے جو باقاعدہ 8ویں گھر کا مالک بھی اور آپ کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے، وراثت کا مالک بھی ہے، آپ کے لاب کا مالک بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے بیرون ملک کے جو سے سفر اس سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، بہت بہتر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مالی لحاظ سے کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوگی. انسپیکٹڈ طور پر جو سے آپ کے پاس پیسے ضرور آئیں گے، لیکن سورج 8ویں گھر میں ہے، تھوڑا سا صحت کا خاص خیال رکھیے گا. والد کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے جوڈیشری کے معاملات میں کوئی تیزی ابھی آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ہفتے کے شروع میں بات کروں تو کوئی سفر آپ کا جون سا پڑ سکتا ہے. 2-3 تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے آپ کے لیے، لیکن 4 تاریخ کو آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور ملے گی. آپ اپنے سوشل جون سا آپ کی ایکٹیویٹی بڑھے گی. پروفیشنل لحاظ سے جون سا جو آپ نے بزنس میں جو چیزیں انویسٹ کی ہوئی ہیں وہ بینیفٹ کے ساتھ آپ کو جون سا اس کا آپ کی طرف پلٹنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے. بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر ابھی بھی رکھنے ہوں گے. اور دوسرا سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ پراپرٹی کے معاملات میں کسی رشتہ دار پر، چاہے ریلیٹیو ہو، چاہے قریب کا دوست ہو یا دور کا دوست ہو، اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنے کی بالکل آپ نے کوشش نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ لوگ باقاعدہ آپ کے ساتھ آپ کی فیور میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر کہوں گا کہ تھوڑا سا جو سا نا شک و شبہات کی جو سی چیزیں ہیں نا ان کو اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش کیجیے. نکتہ چینیاں بالکل اچھی نہیں ہیں، بالکل اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک بہت ہے کہ ہم معیار مانگتے ہیں، لیکن معیار مانگنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کی بات میں ابھی دیکھوں کہ میرا اپنا کتنا معیار ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا لوگوں کو جو ان سے اسپیس دیں، جگہ دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کافی چیزیں جو سی ہیں وہ بہتری کی طرف آپ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. اس ہفتے میں آپ کے لیے جو سا
اس ہفتے کا جیسے 2025 کے پہلے ہفتے کا اختتام کی طرف جائیں گے، شیئر مارکیٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی امیگریشن کے حوالے سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے جیک پورٹ سے بھی جو سا آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالکل مذہبی سفر بھی آپ کو پڑ سکتا ہے، یا اس کا آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں مذہبی سفر کا، اور جوپیٹر جیسے مارگی ہوگا، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا، روحانیت کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھ سکتا ہے، کچھ نئے لوگ بالکل آپ کے ساتھ نئی ڈیلیں بزنس کے حوالے سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جو خواتین انٹرنل پرابلمس کا سا جن کو کوئی یوٹرس میں پرابلم ہے، یہ لکوریا کا مرض ہے، وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیجیے گا، دیسی نسخوں پہ، یا بالکل کسی کے اکثر لوگوں کو سا نا ان کاموں میں مشورے، یا عورتیں زیادہ مشورے دیتی ہیں، ایسے نہیں ایسے کر لو، بالکل آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ لو افیئر کے معاملات بالکل بہتر رہیں گے، ڈیلی بیسس پہ کام کرنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں تک کہ جو ورکنگ وومین ہے یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہفتہ تھوڑی سی بھاگ دوڑ ضرور کرے گا، لیکن بینیفٹ آپ کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے اس ہفتے میں، بالکل وہ مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، جذباتی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس ہفتے سے یا اللہ ہو یا وہابن، یا اللہ ہو یا وہابن یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چینی آپ نے جمعے کے دن لازمی دینی ہے، یہ نہیں بھولنی، اور منگل کے دن آپ نے لال مسور کی دال وہ پرندوں کو ڈالنی ہے، یہ بالکل نہیں بھولنا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لیکن نمبر 9 اور 4 ہے۔ برج جوزا، جیمنائی، متھن راشی کی بات کروں تو اس سال کے شروع میں ذرا صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، کچھ صحت کے کوئی پرابلم پہلے 2 دن سے ہیں وہ کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی مالی معاملات میں کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کے نہیں، ویسے ان کو کوئی کام پڑ جائے جن کو آپ کے کوئی لین دین کا معاملہ آتا ہے، اس میں تھوڑا سا ڈسٹرب تو آپ ضرور ہوں گے، لیکن بدگمانی کی طرف مت جانے کی کوشش کیجیے گا، اور نہ کوئی الٹی سیدھی سی ان کے بارے میں کوئی بات چیت کسی سے کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس سے ذرا اوائڈ کیجیے گا۔ تو جیسے ہی آپ 3 اور 4 تاریخ میں داخل ہوں گے، وہ 2 تاریخیں آپ کے لیے بڑی اہم ہے جیمنائی کے لیوں کے لیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تارت بالکل آپ کے باقاعدہ 8ویں گھر سے، آپ سے 6ٹھے گھر سے نکل کر 7ویں گھر میں سا داخل ہو چکا ہوگا، بزنس میں نئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ 3 اور 4 تاریخ، یہ 2 تاریخیں بڑی اہم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کو نئی پارٹی سی ہے ان کے ساتھ آپ کے لین دین کے معاملات، کوئی نئے کلائنٹ سے وہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور جن کا باقاعدہ کیمیکلز یا پیپرز کا کام ہے، ان کے لیے 3-4 تاریخ یہ بہت اہم ہے۔ ٹریڈ کے حوالے سے بھی یہ بڑی اہم طریقے ہیں۔ ہاں، ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بالکل بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسے 3-4 تاریخوں کو سفر بھی چھوٹا موٹا پڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کریں گے نہیں۔ 3-4 تاریخ جذباتی حوالے سے سا کوئی لو افیئر کے معاملات سے کوئی ملاقات سی عموماً باقاعدہ کچھ اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور آپ خود بھی سا بڑی بےتابی سے سا اس وقت کا، اس لمحوں کا انتظار کریں گے، کافی سا جذباتی تسکین آپ کو پہنچنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اولاد کے معاملات میں، ان کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن ایک چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، لین دین کے معاملات سے غلط بیانی سے کام مت کیجیے گا، اپنے اندر ول پاور، ڈیسیژن پاور سا ہے وہ تھوڑا آپ کو سا اس کو اجاگر کرنا ہوگا۔ آپ وقت فیصلہ کرتے وقت تھوڑی دیر سوچ وچار میں ان چیزوں سے ذرا باہر آنے کی کوشش کیجیے گا۔ نئے سال کا پہلا ہفتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیا بن کے سا فوری کوئک آپ نے جو بھی ڈیسیژن لینا ہے، لیکن جو بھی ڈیسیژن لیں گے زیادہ سوچ وچار نہیں، دیر نہیں کرنی، وقت کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا، چند لمحوں میں سا اس کا وے آؤٹ سامنے رکھ کے آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی اللہ کی مہربانی سے، اور خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں، گھر میں تھوڑا سا رشتوں کے حوالے سے تھوڑی سی سی کوئی اونچ نیچ یا کچھ ایسے بات تکرار ہو سکتی ہے جس سے معاملات آگے نکل سکتے ہیں، ان سے ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کرے گا۔ جن کو شیٹا کا درد ہے وہ ذرا احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو فارمیسی سے کام سے یا ہیلتھ سے کام سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے 3 اور 4 تاریخ بڑی اہم ہے۔ آپ کے بالکل فیوچر کے حوالے سے آپ نے کوئی نئے بزنس کی بنیاد رکھنے جانی ہے، یا نیا کوئی لین دین کے معاملات میں کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، تو یہ 2 تاریخیں بالکل مت بھولیے گا، اس میں سب کچھ کیجیے گا۔ باقی مالک انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اس ہفتے کے آخر میں کوئی تھوڑا سا سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھے گی، اور وہ بڑھنی بھی چاہیے۔ یہ معاملات آپ کے لیے والد کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، یہ سارے جو ان سے معاملات ہیں آگے چل کے آپ کے لیے پازیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ آپ باقاعدہ کچھ کسی کی مدد کرتے ہوئے بھی اس ہفتے سا نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔
بیوی پہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ شادیوں کے حوالے سے خرچہ آ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہفتہ آپ کے لیے جو سا برج جوزا کے لیے بالکل بہتر رہے گا، چاہے وہ جوڈیشلی کے معاملات ہوں یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، اس میں کافی جو سا آپ کو اچھا ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ آپ نے باقاعدہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، رحمان یا اللہ ہو یا رحمان ہو، رحم کرنے والا بے شک وہی ذات ہے، یہ آپ نے 401 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بدھ کے دن آپ نے باقاعدہ باجرہ لینا ہے کلو، نیچے کوئی کپڑا بچھا لیجیے گا، 5 چھینٹے مار کے کپڑے میں وہ کٹھا کر کے اس میں تھوڑی شکر مکس کر کے وہ آپ نے کہیں پرندوں کو ڈال دینی ہے، یہ لازمی کرنا آپ نے بدھ کے دن۔ باقی انشاءاللہ تعالی یہ ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا، صرف تھوڑا سا صحت کے معاملات کو ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 4 اور 5 ہے۔ برج سرطان، کینسر، کرک راشی والوں کی بات کروں تو بالکل نئے سال میں تو داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن چڑچڑاپن، غصہ، منگل کو ریٹروگریڈ ابھی یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ازدواجی زندگی میں پہلے 2 دن جو سا کچھ معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نئے سال کے پہلے دن میں کوئی گھر کے بجٹ کے حوالے سے، کوئی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، کچھ جو سا کوئی زمین و جائیداد کے حوالے سے یا گھر کی شفٹنگ کے حوالے سے کچھ یہ ماحول تو سا تھوڑا سا گھر کا خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن 3 اور 4 تاریخ 2 چیزیں اس میں پازیٹیو بھی ہیں اور 2 چیزیں نیگیٹو بھی ہیں۔ ایک تو اپنی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، دوسرا جذباتی معاملات میں، اپنے لو افیئر کے معاملات میں بالکل آپ نے کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنی، بالکل جلد بازی نہیں کرنی، فوراً ڈیسیژن لینے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر آ کر ایک بات یہ ہے کہ جوپیٹر آپ کے باقاعدہ 11ویں گھر میں جو وکری تھا وہ ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں آ کے کچھ چیزیں جو ان سی بہتری کی طرف بھی آ سکتی ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا رویہ، اپنا ایٹیچیوڈ کتنا آگے لے کے چلتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جتنا آپ محتاط ہو کے چلیں گے اتنا آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، توڑ پھوڑ جو سی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ 4 تاریخ کو جا کے آپ کو کوئی مالی طور پر کچھ چیزیں جو سی بہتری کی طرف انسپیکٹڈ طور پر آپ کو کوئی پیسے مل سکتے ہیں، کوئی بیرون ملک سے کال آ سکتی ہے، آپ نے کوئی امیگریشن کا کام دیا ہوا ہے وہ بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اپنا رویہ اور اس میں تھوڑی سی چینجنگ لانے کی کوشش کیجیے، نئے سال میں نیا بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، وہ آپ کے لیے بہت فیوریبل ہے انشاءاللہ تعالی۔ زحل چاہے آپ کے 8ویں گھر میں، اب کوئی بات نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، چند مہینوں 2-3 مہینے کی بات ہے، انشاءاللہ آگے چل کے بہتری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ خود کہیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن اس ہفتے کے آخر میں جا کے آپ کو جو سا کوئی سفر پڑ سکتا ہے، اس سفر میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، آپ باقاعدہ کو مذہبی سفر کا بھی کو آپ کو پڑ سکتا ہے، یا کسی عزیزی قریبی رشتہ دار کی طرف بھی دوسرے شہر میں جانے کا آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور جن کا باقاعدہ کنسٹرکشن کا کام ہے یا لوہے کی مصنوعات سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے تھوڑی سی جو سے بھاگ دوڑ بہت زیادہ رہے گی، لیکن اس کا آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ازدواجی زندگی بالکل اس کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلیے گا، اولاد کے امیگریشن کے حصول تعلیم کے لیے اگر آپ نے کوئی چیزیں جو ان سے اپلائی کی ہوئی ہیں اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 4 جنوری کے بعد جا کے اس کی پازیٹیو آپ کو خبر بالکل مل سکتی ہے۔ دوسری شادی والے حضرات اپنے ذہن سے یہ بھی بات نکال دیں کہ تمام چیزوں کو وہ ہینڈل کر لیں گے، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ آپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں جو کہہ رہے ہیں ہم سب سنبھال لیں گے، میں پھر کہوں گا ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، ہم بالکل دیکھ بھال کے چلیے گا، سارا کچھ ان کے سر پہ نہ چھوڑ دیجیے گا، ورنہ یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے اور آپ اکیلے جو سے چیختے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا، لیکن صحت کے تھوڑے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جن کا باقاعدہ الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہے یا گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے 4 تاریخ بڑی اہم ہے، بالکل آپ کے لیے بڑی اہم ہے یہ 4 تاریخ ہے۔ جوڈیشری کے معاملات میں آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، جادو ٹونا اور یہ سحر جیسی جو خواتین میں بہت زیادہ جو مرض ڈالا پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم پر، کسی نے جادو، وہ چیزیں اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر کسی نے کیا بھی ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک اور جو ورکنگ وومین ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ان سا بہت بہتر جانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بھاگ دوڑ کی وجہ سے تھوڑا سا کمر میں آپ کو جو سا درد اور سر درد جو سا وہ کو تھوڑا سا پٹھوں میں اعصابی تناؤ جو سا وہ محسوس ہو سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ والد کی صحت کے حوالے سے، والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنی ذرا صحت کا خاص خیال رکھے گا۔ آپ نے سورہ کوثر، بالکل یہ سیدہ پاک کی ولادت کا دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ،
سورہ کوثر 101 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگنی ہے، اللہ کے حضور نبی پاک کا واسطہ، جناب سیدہ بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگیے گا، اور مٹھائی جون سی ہے وہ منگل کے دن آپ نے بالکل 7 کلر کی مٹھائی جون سی ہے وہ بانٹنی ہے ختم دے کے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، دعا مانگ کے دیکھیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا میرے مولا کے صدقے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 7 ہے۔